الحمد لله الحمد لله المنعم المحسن الديان ذي الفضل والجود والإحسان ذي الكرم والمغفرة والامتنان والصلاة والسلام على سيد الأنبياء خير الأنام وعلى آله وصحابه وأزواجه العظام وأتباعه وأحبابه ورفقائه البررة الكرام أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين یہ مقصد ہے کہ دنیا سے جہالت دور ہو جائے، کلام اللہ سے مومن کا دل پر نور ہو جائے۔ یا الہی جب تک کہ میرے جسم میں جان رہے، تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے۔ میں رہوں یا نہ رہوں پر دل کی ہے یہ دعا، دین احمد اور عزت قرآن رہے۔ عزیز ساتھیوں، دوستوں اور بزرگوں، میری مسلم ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، اللہ نے ہم پر یہ احسان کیا کہ اس نے اپنی مخلوقات میں سب سے اشرف مخلوق انسانوں میں سے بنایا، پھر انسانوں میں جس قوم اور جس برادری اور جس خاندان کو سب سے زیادہ شرف بخشا وہ مسلم خاندان ہے، اور اللہ نے ہمیں انہی میں سے بنایا۔ پھر اس سے بڑی سعادت یہ کہ اللہ نے ہمیں نبی آخر الزمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں میں سے بنایا۔ پھر قرآن مجید جیسی عظیم کتاب اللہ نے ہماری رہنمائی کے لیے بھیجی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا عظیم استاد اور معلم اللہ نے ہماری رہبری کے لیے بھیجا، اور یہ سب اللہ کے احسانات ہیں۔ دنیا کے مذاہب میں اسلام واحد مذہب ہے کہ جو بچے کی ولادت سے لے کر قبر تک زندگی کے ہر شعبے میں اپنے رہنما اصول چھوڑتا ہے۔ آپ خوشی کرنے میں بھی آزاد نہیں ہیں، اسلام نے اس کا بھی طریقہ بتایا۔ غم کرنے میں بھی آپ آزاد نہیں ہیں،
اسلام نے اس کا بھی طریقہ اور سلیقہ بتایا. جینے اور مرنے کے آداب سکھائے. یہ دنیا کے کسی مذہب میں یہ چیزیں نہیں ہیں. حتیٰ کہ صفائی اور ستھرائی کی تعلیمات آج دیکھیں کہ دنیا کے بیشتر ممالک جنہیں آپ ترقی یافتہ کہتے ہیں وہ اس کورونا جیسی مرض میں ایسے مبتلا ہیں کہ انہیں سمجھ نہیں آتا کہ کریں تو کیا کریں. لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ نے ان کی نسبت ہمیں بہت بچا کے رکھا ہے, بہت بچا کے رکھا ہے, اور یہ اس کا کرم ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسلام کی وہ برکات ہیں کہ آپ جو 5 وقت مسجد میں آتے ہیں, وضو کرتے ہیں, ہاتھ دھوتے ہیں, کلی کرتے ہیں, ناک جھاڑتے ہیں, یہی تو کورونا کے راستے ہیں جنہیں آپ دن میں 5 مرتبہ صاف کرتے ہیں, 5 مرتبہ صاف کرتے ہیں. وہ تو کہتے ہیں صرف کورونا سے بچنے کے لیے ہاتھ دھوو. اسلام کہتا ہے یہ نماز اور وضو کر لو تمہیں ہوگا ہی نہیں. یہ اسلام کی خوبیاں ہیں جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہے. حتیٰ کہ دنیا اس کلچر کو ترستی ہے جو کلچر اللہ نے مسلمانوں کو مشرقی تہذیب کے نام سے دیا ہے. دنیا ترستی. اقوام عالم میں جن کو آپ ترقی یافتہ کہتے ہیں, جب لوگ بوڑھے ہو جاتے ہیں ان کے لیے اولڈ ہاؤسز ایسے بنائے گئے ہیں کہ جوان اولاد اپنے بوڑھے ماں باپ کو جا کے اولڈ ہاؤسز میں ڈال دیتی ہے. وظیفہ دیتے رہتے ہیں, خرچہ دیتے رہتے ہیں, اور وہ ترستے ہیں اپنی اولاد کی محبت کو. لوگ جانتے اور پہچانتے نہیں ہیں رشتوں کو. حتیٰ کہ ان کے کاغذات میں جو نام لکھے جاتے ہیں, ہمارے ہاں والد کا نام ہوتا ہے, ان کے ہاں ماں کا نام چلتا ہے. کیوں؟ کہ باپ کا اکثر کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے. اسلام نے کتنی پاکیزگی اور کتنی روحانیت آپ کو دی ہے. آپ باپ کو پہچانتے ہیں, سمجھتے ہیں, جانتے ہیں, عزت کرتے ہیں, اور ان کی خدمت کو اپنے لیے فخر سمجھتے ہیں. یہ دنیا کے کسی مذہب میں یہ چیز نہیں ہے جو اللہ نے اسلام کے ذریعے سے آپ کو عطا کی. کراچی میں ایک صاحب ہیں خلیل احمد نینی تال والے, جنگ اخبار میں لکھتے ہیں, شاید آپ کو ان کے کالم پڑھنے کو کبھی موقع ملا ہو. جنگ جو کراچی سے شائع ہوتا ہے اس کے مستقل کالم نگار. عقیدتاً بھی توحیدی ہیں. وہ لکھتے ہیں کہ میں امریکہ میں گیا اور وہاں میری ایک دوست سے ملاقات ہوئی, اور وہاں میں ہوٹل کیا ہوا تھا تو ہوٹل میں ٹھہرتا تھا. تو یہ جو 25 دسمبر ہے یہ دن آیا, اور اس دن میں بولے اس دوست نے مجھے دعوت دی, حالانکہ وہ مسلم ہے, پاکستانی ہے, وہاں سیٹل ہے. اس نے مجھے دعوت دی کہ آپ ادھر آئے ہوئے ہو تو موقع اچھا ہے, تو کرسمس ڈے ہے, آپ ہمارے پاس آ جاؤ. چونکہ میرے سارے بیٹے بیٹیاں وہ بھی اس دن آئیں گے, جمع ہوں گے, تو رونق ہوگی اور میرے سارے بچوں سے آپ کی ملاقات بھی ہو جائے گی. وہ کہتے ہیں میں گیا, اور جب ان کے ہاں گیا تو
وقفے وقفے سے کچھ آ چکے تھے، کچھ آ رہے تھے، یہ بڑا بیٹا ہے، یہ درمیانی بیٹا ہے، اور یہ بڑی بیٹی ہے، یہ فلاں بیٹی ہے، مجھ سے تعارف کراتے گئے۔ وہ مسلم ہے، یہاں سے گیا ہوا ہے، لیکن کہتے ہیں نا کہ خربوزہ خربوزے کو دیکھ کے رنگ پکڑتا ہے۔ میں نے پوچھا ان بچیوں کی شادی ہو گئی ہے؟ یہ جو ابھی گھر میں نہیں رہتی، ابھی آئی ہیں، ان کی شادی ہو گئی؟ وہ کہنے لگے نہیں، اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ رہتی۔ جو پاکیزگی اللہ نے اسلام میں رکھی ہے دنیا کے کسی مذہب میں نہیں۔ پھر میں بولے وہاں رہا، انہوں نے کیک بھی کاٹے، جس طرح کلچر ہے سب کچھ ہوا، اور ایک ان کی بوڑھی ماں تھی اور ایک بوڑھا باپ۔ وہ بچے جب اتنا کیا انہوں نے کہ جب آئے ہیں سب کے ہاتھ میں بکے ہیں پھولوں کے، وہ لائے ہیں اپنی امی کے لیے، ابو کے لیے، وہ دیتے جا رہے ہیں اور کھانے وانے کھائے اور جانے لگے۔ تو بولے جاتے جاتے باپ نے کہا ایک بیٹی سے کہ بیٹی ذرا پانی تو لاؤ۔ تو بیٹی نے کہا ڈیڈ اب آپ بڑے ہو گئے ہیں، اب آپ بڑے ہو گئے ہیں، اپنے کام خود کیا کریں۔ اب آپ بڑے ہو گئے ہیں، اپنے کام خود کیا کریں۔ اب مجھے بتائیے، جن بچوں کو ماں باپ نے پال کے اتنا بڑا کیا، وہ بچے جب بڑے ہو جاتے ہیں ان کی کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی۔ یہ کلچر اور ماحول ہماری تہذیب پر اثر انداز ہوتا ہے، ہماری تہذیب پر کلچر اثر انداز ہوتا ہے۔ لوگ نہیں جانتے باپ کیا ہے، دادا کیا ہے، نانا کیا ہے۔ یہ رشتوں کی مٹھاس تو ہماری مشرقی تہذیب میں، یہ اسلام میں ہے رشتوں کی مٹھاس۔ لوگ جانتے ہی نہیں رشتے کیا ہوتے ہیں۔ ایک لفظ کزن کا یاد کیا ہوا ہے، بس ساری خاندان پر یہی چلے گا۔ اسلام کے بڑے احسانات ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ مسلمانوں، یہ اسلام اتنا سہانا اور خوبصورت مذہب ہے کہ تم پورے کے پورے کا مطلب یہ ہے کہ سر سے پاؤں تک، اب جیسے آپ مسجد میں آئے ہو، آپ کا پورا وجود مسجد میں داخل ہوگی۔ ایسا نہیں ہے کہ جسم کا کچھ حصہ مسجد سے باہر ہے اور کچھ حصہ اندر ہے، پورا وجود آپ مسجد میں لے کر آئے۔ یہی چیز اسلام ہمیں کہتا ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، شیطان کی پیروی نہ کرو، شیطان کے پیچھے نہ چلو۔ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ شیطان قدم قدم پر تمہارے ساتھ دشمنی کرے گا، کیونکہ تمہاری وجہ سے وہ جنت سے نکالا گیا۔ آج شیطان انسان کا دشمن کیوں بنا ہوا ہے؟ یہی آدم اور آدم زادہ ہے جس کی وجہ سے مجھے جنت سے نکالا گیا، میں دوزخ میں راندا گیا، اللہ کی رحمت سے محروم کیا گیا۔ اس کا وہ ہم سے بدلہ لینا چاہتا ہے، آدم کی پوری ذریت سے بدلہ لینا چاہتا ہے، پوری اولاد سے بدلہ لینا چاہتا ہے۔ اللہ قرآن میں ہمیں آگاہ کرتا ہے
تم شیطان کو اپنا دشمن سمجھو، وہ تمہارا بھی دشمن ہے، وہ تمہارا دشمن ہے، تمہارے دین کا دشمن ہے، تمہاری عاقبت کا دشمن ہے، اسے تم اپنا دشمن سمجھو۔ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، ایسا کھلا دشمن کہ اس کی دشمنی میں تمہیں شک نہیں ہونا چاہیے، تمہیں شبہ نہیں ہونا چاہیے، ایسا کھلا دشمن ہے تمہارا، اس سے خود کو بچاؤ جس طرح صحابہ کرام نے خود کو بچایا، صحابہ کرام نے خود کو بچایا، کیسا اپنا مضبوط ایمان بنایا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، عمر ایسا جری انسان ہے، ایسا بہادر انسان ہے، اس کی ایمان کی مضبوطی کا یہ عالم ہے، جس راستے پر عمر قدم رکھ دے شیطان کو پتہ چل جائے کہ عمر اسی راستے پر آ رہا ہے، شیطان وہ راستہ ہی چھوڑ دیتا ہے عمر کے ڈر کی وجہ سے۔ فرمایا ایسا مضبوط ایمان کہ شیطان کو اگر یہ پتہ چل جائے کہ میں جس راستے پر جا رہا ہوں سامنے سے عمر بھی اسی راستے پر آ رہا ہے، شیطان اپنا راستہ ہی بدل لیتا ہے۔ ایسا مسلمان اللہ چاہتا ہے ہم سے، اسی لیے اللہ قرآن میں کہتا ہے آمنو کما آمن الناس، اے کراچی والو، لاہور والو، سیالکوٹ والو، ایسے ایمان لاؤ جیسے صحابہ ایمان لائے، ایسا ایمان لاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے ان لوگوں کی تربیت کی، اور ایسی تربیت کی یقین مانیے، ہم تو پڑھے لکھے ہیں نا، گریجویٹ ہیں، یونیورسٹیوں سے فارغ ہیں، بڑے پڑھے لکھے ہیں اور ہمیں بڑی سہولتیں میسر ہیں۔ صحابہ کرام پڑھے لکھے نہیں تھے، بکریاں چراتے چراتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدرسے میں بیٹھ جاتے، بکریاں چراتے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے پہلی ریزیڈنشل یونیورسٹی جو دنیا میں وجود میں آنے والی سب سے پہلی رہائشی یونیورسٹی، وہ صفہ کے نام سے جو آپ نے قائم کی، وہ صحابہ اس میں رہتے، اسی میں کھاتے، اسی میں پیتے، نمازیں پڑھتے، آپ سے درس لیتے، معاش کی فکر سے بالکل بے نیاز۔ سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میری مفلسی کا یہ عالم تھا کہ کبھی کئی دن تک جب فاقے ہوتے، میں بھوک سے نڈال ہو کر راستے میں کہیں بھی بے ہوش ہو کے گر پڑتا تھا، اور لوگ آتے، کوئی ادھر سے مجھے پاؤں مار کے چلا جاتا، کوئی ٹھڈا مار کے چلا جاتا، لوگ سمجھتے ابو ہریرہ پاگل ہو گیا ہے، حالانکہ میں پاگل نہیں ہوں، میں بھوک سے بے ہوش ہو کے گر جاتا تھا۔ اور وہ وقت بھی اللہ نے دکھایا، جن لوگوں نے اسلام کے ساتھ وفا کی، اللہ نے ان کو وہ وقت بھی دکھایا۔ سیدنا فاروق اعظم کا دور تھا اور ابو ہریرہ کو گورنری کی پوشاک پہنائی گئی کہ آپ اس کے گورنر ہیں، اس ملک کے، اس علاقے کے، اس بستی کے۔ سیدنا فاروق اعظم اور سیدنا ابو ہریرہ رو پڑے کہ ایک وقت وہ تھا کہ کئی دن تک ہمیں روٹی نہیں ملتی تھی اور بھوک سے میں گر پڑتا تھا، اور آج اللہ نے مجھے گورنر بنایا ہے۔ یہ عزت کس وجہ سے؟ اسلام سے جڑنے کی وجہ سے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خیبر کے یہودیوں کے پاس ایک قلعہ تھا، انہوں نے کہا کہ ہم بغیر لڑے یہ چابی آپ کو دے دیتے ہیں، لیکن ہماری ایک چھوٹی سی شرط ہے، وہ شرط یہ ہے کہ آپ اپنے خلیفے کو آپ بلائیں، ہم چابی ان کے ہاتھ میں دیں گے۔ حضرت
ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو خط لکھ بھیجا کہ جنگ کے بغیر چابی ملے گی، یہ قلعہ بھی فتح ہو جائے گا، آپ تشریف لائیں، اور وہ چابی آپ کے ہاتھ پہ رکھنا چاہتے ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیار ہو گئے، چلے گئے، غلام کو بھی ساتھ لیا، سواری بھی ساتھ ہے، اور باری باری ایک دفعہ غلام بیٹھتا ہے، ایک دفعہ سیدنا فاروق اعظم وہ بیٹھتے، اور اتفاق سے جب آپ اس علاقے میں داخل ہوئے تو غلام کے بیٹھنے کی باری تھی اور حضرت عمر کے چلنے کی باری تھی۔ غلام نے ادباً کہا امیر المومنین آپ بیٹھ جائیے، چونکہ اب تو علاقہ بھی آ گیا ہے، اور اس طرح آپ کی عزت بھی کہیں حق اس میں نہ آئے کہ بھئی دیکھو غلام اوپر بیٹھا ہوا ہے، یہ خلیفہ عجیب خلیفہ ہے، یہ مال اونٹنے کی کھینچ کے چل رہا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، انصاف تو پھر انصاف۔ غلام کو اوپر بٹھایا، علاقے میں گئے، یہودیوں نے بھی دیکھا، پھر چونکہ سفر تھا تو کپڑے میلے ہو چکے تھے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اچھی خوبصورت ایسی پوشاک بنوا کے رکھی تھی، جب خلیفہ آئیں گے تو میں ان کو پیش کروں گا کہ یہودیوں کے پاس جانے سے پہلے اسے زیب تن کریں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا امیر المومنین آپ اسے پہن لیجیے، یہ میں نے آپ کے لیے بنوائی تھی، آپ کے لیے رکھی تھی۔ حضرت عمر کہنے لگے ابو موسیٰ مجھے تم سے یہ توقع نہیں تھی، کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ آج اللہ نے جو ہمیں عزت دی ہے، لوگ بغیر لڑے اپنے قلعے کی چابیاں ہمارے ہاتھوں میں تھمانا چاہتے ہیں، کیا اس وجہ سے کہ ہماری پوشاکیں اور کپڑے اور یہ اچھے ہیں؟ بڑا ایک تاریخ ساز جملہ کہا، نحن قوم عزنا اللہ بالاسلام، اے ابو موسیٰ ہم ایسی قوم ہیں جسے اللہ نے کپڑوں سے نہیں اسلام سے عزت دی، اسلام سے عزت دی۔ اور اس میں کوئی شک نہیں، جب تک اسلام کو ایسے خوددار اور ایسے عزت دار لوگ میسر رہے، اسلام کا جوبن ہی کچھ اور تھا، اسلام کا جوبن ہی کچھ اور تھا۔ امام زین العابدین علیہ الرحمہ کا نام آپ نے سنا ہوگا، یہ بیمار کربلا کہلاتے، یہ حضرت حسین کے خاندان سے بچ جانے والے مردوں میں سے اکیلے مرد، کربلا میں یہ لڑائی کے وقت بیماری کی وجہ سے شریک نہیں ہو سکے تھے اور خیمے میں پڑے رہے، اسی لیے بچ گئے۔ یہ ان کا نام علی تھا، یعنی اپنے دادا کے نام پر، علی بن حسین ابن علی۔ تو یہ اتنے نیک آدمی تھے۔ خلیفہ عبد الملک بن مروان اس کا دور ہے، اور یہ حرم میں بیٹھے کوئی ذکر اذکار کر رہے ہیں۔ خلیفہ آپ کے پاس آئے اور کہنے لگا کہ میرا دل چاہتا ہے میں آپ کو کچھ دوں گفٹ کے طور پر، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ دوں جس کی آپ کو ضرورت ہو، آپ مجھ سے مانگیں، آپ مجھ سے مانگیں۔ امام زین العابدین علیہ الرحمہ فرماتے ہیں ویسے تو مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ ضد کرتے ہیں تو چلو مانگ لیتا ہوں۔ آپ یہ بتائیے کیا مانگوں، دین مانگوں یا دنیا مانگوں، کیا مانگوں؟
انہوں نے کہا کہ دین کے تو آپ وارث ہیں، میں تو دنیا دے سکتا ہوں، سونا مانگے، چاندی مانگے، اشرفیہ مانگے، پلاٹ مانگے، کوئی بنگلہ مانگے، کوئی جاگیر مانگے، دنیا میں سے جو چاہیں آپ مانگیں۔ امام زین العابدین فرماتے ہیں خلیفۃ المسلمین، دنیا تو میں نے اس سے بھی کبھی نہیں مانگی جس کی یہ ساری دنیا ہے، آپ سے کیا مانگوں؟ خلیفہ بھی شرم سے پانی پانی ہو گیا، کہنے لگا کہ نہیں، آپ ضرور کچھ مانگے۔ پھر بھی جب اس نے زیادہ ضد کی تو دوسرا جملہ کہا، دوسرا جملہ یہ کہا، خلیفۃ المسلمین، میں جس کے گھر میں بیٹھا ہوں نا، بیت اللہ میں بیٹھے، میں جس کے گھر میں بیٹھا ہوں، اس کے گھر میں بیٹھ کر اس کے غیر سے مانگتے ہوئے شرم آتی۔ جب تک دین کے وارث ایسے لوگ تھے نا، دین اپنے جوبن پر تھا، دین کا رنگ ہی کچھ اور تھا۔ اور جب سے دین کو ہم جیسے گناہگاروں نے پرسہ دیا ہے، ہم نے دین کو کیا سنبھالا بلکہ دین کا حشر ہی خراب کر کے رکھ دیا۔ اللہ رب العالمین ہم پر احسانات کرنے میں کوئی کمی نہیں کر رہا، ہم ہی ناشکرے۔ اللہ کا وعدہ ہے، فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم شکر کرو گے تو میں اور دوں گا، شکر کرو گے تو اور دوں گا۔ لَئِن شَكَرْتُمْ لَازِيدَنَّكُمْ، جتنا بھی شکر میں پڑھتے چلے جاؤ گے میں اتنی اپنی عنایات اور احسانات میں بڑھتا چلا جاؤں گا۔ تم شکر زیادہ کرو گے میں نعمتوں کی بارش زیادہ برساؤں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم ناشکری پر اتر آئے، ہماری نعمتوں کا شکریہ ادا نہ کیا، ناشکری پر اتر آئے، اِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، یاد رکھ لو میرا عذاب بڑا سخت ہے، سخت عذاب دینے پر بھی میں قادر ہوں۔ جس طرح نوازشیں اور عنایات دینے پر قادر ہوں، اسی طرح چھیننے پر بھی قادر ہوں۔ اس کا شکر ادا کیا کیجئے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ ساری نعمتیں عطا کی ہیں، ہاتھ جیسی نعمت، پاؤں جیسی نعمت، آنکھ جیسی نعمت، دماغ جیسی نعمت، زبان جیسی نعمت، کیسی کیسی نعمتیں رب العالمین نے ہمیں عطا کی، اور دنیا میں سارے مناظر متضاد چیزیں بھی رب العالمین نے ہمیں دکھلا دی۔ آپ کو عقل و خرد کی نعمت دینے کے بعد دنیا میں کتنے پاگل اور بجلوں اور دیوانے بھی پیدا کر دیے تاکہ آپ کو عقل جیسی نعمت کی قدر معلوم ہو۔ آپ کو بینائی جیسی نعمت عطا کرنے کے بعد دنیا میں کتنے آنکھوں اور بینائی سے محروم اندھے بھی پیدا کر دیے تاکہ آپ کو آنکھ جیسی نعمت کی قدر معلوم ہو۔ آپ کو زبان کی گویائی عطا کرنے کے بعد دنیا میں کتنے گونگے پیدا کر دیے تاکہ آپ کو گویائی کی زبان جیسی اس نعمت کی قدر معلوم ہو۔ آپ کو کانوں کی سنوائی عطا کرنے کے بعد دنیا میں کتنے بہرے پیدا کر دیے تاکہ آپ کو کان جیسی نعمت کی قدر معلوم ہو۔ آپ کو ہاتھ پاؤں کی سلامتی عطا کرنے کے بعد دنیا میں کتنے لولے لنگڑے اور اپاہج بھی پیدا کر دیے تاکہ آپ کو ان نعمتوں کی قدر معلوم ہو۔
آپ کو شباب جوانی عطا کرنے کے بعد اللہ نے دنیا میں کمر جھکے بوڑھے بھی پیدا کر دیے تاکہ آپ کو جوانی کی قدر معلوم ہو۔ ارے آپ کو صحت و تندرستی عطا کرنے کے بعد ہسپتالوں میں بستر مرگ پر پڑے، ایڑیاں رگڑ رگڑ کر زندگی گزارنے والے بیمار بھی پیدا کر دیے تاکہ آپ کو صحت جیسی نعمت کی قدر معلوم ہو۔ پھر فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میری نعمتیں پانے کے بعد شکر ادا کرو گے تو میری نعمتوں کو بڑھتا ہوا پاؤ گے، اور اگر نہ شکری کرو گے تو یاد رکھ لو میرا عذاب بڑا سخت ہے، میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ اللہ نے اتنے احسانات اس اسلام کے ذریعے اور اتنی ہدایات قدم قدم پر رہنمائی کی، قدم قدم پر۔ آپ نے شادی کیسی کرنی ہے، جنازہ کیسے کرنا ہے، رشتہ کیسے ڈھونڈنا ہے، بچوں کے لیے دلہن کیسی لانی ہے۔ یہ نہیں کہا جس کی ناک لمبی ہو، جس کا رنگ گورا ہو، ہونٹ گلابی ہو، اسے دلہن بنا کے لے آؤ۔ نہیں، اسلام نے ایک معیار رکھا۔ ٹھیک ہے آپ ناک بھی دیکھیں، ہونٹ گلابی بھی دیکھیں، سب کچھ دیکھیں، لیکن اسلام نے معیار رکھا۔ معیار اس لیے رکھا ہے کہ آپ صرف اپنے بیٹے کے لیے دلہن نہیں لا رہے یا اپنے لیے بہو نہیں لا رہے، بلکہ آنے والی نسل کے لیے ایک معلمہ، ایک استانی اور ایک ماں لا رہے ہیں۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ بچے کو کون سی خاتون بطور ماں کے، اس لیے کہ ماں کی گود اولین درسگاہ، اولین درس، پہلی درسگاہ، جہاں بچہ سب سے پہلے تربیت پاتا ہے۔ سب سے پہلے ماں اگر نیک ہوگی، نمازن ہوگی، آپ اندازہ لگائیں ایک ماں نے اب تک اگر فرض کر لیجئے اس کے ابھی 2 بچے ہیں، تیسرا بچہ ہونے والا ہے، آپ اس فرق کو دیکھیں، آج سے آپ تجربہ کریں۔ اپنے پہلے 2 بچوں پہ وہ چیز نہیں آزمائی، تیسرے بچے پہ آپ آزمائیں۔ بچہ جب ہو جائے، جب بھی بچے کو دودھ پلائیں، وضو کر کے پلائیں، بسم اللہ پڑھ کے پلائیں، دائیں سے شروع کریں۔ آپ اس کے مزاج، اس کی طبیعت اور اس کی زندگی میں آپ جو بدلاؤ دیکھو گے، آپ کو رشک آئے گا کہ یہ ہوا کیسے۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ بسم اللہ، یہ وضو، یہ دائیں، یہ بائیں، یہ کیا چیز ہے۔ اللہ کے رسول کا ہر ایک کام، ہر ایک عمل حکمت سے بھرپور ہے، حکمت سے بھرپور۔ اور یہ بھی اسلام کو اللہ نے شرف بخشا ہے۔ دیکھیے، حالانکہ یہ دونوں ہاتھ، دایاں اور بایاں، دونوں ہاتھ اللہ نے بنائے، اور دونوں ہاتھ ایک ہی انسان کے ہیں۔ ہاتھ دائیں میں تکلیف ہو تو بھی مسلمان علاج کرتا ہے، بائیں میں تکلیف ہو تو بھی ہم علاج کرتے ہیں۔ یہ دونوں ہاتھ ہمارے ہیں اور اللہ نے بنایا۔ لیکن نبی کریم نے تھوڑا سا فرق کیا، کھانا اس سے کھاؤ اور استنجا جیسے کام اس سے کرو، فرق رکھا۔ اور جو لوگ مسلمان نہیں ہیں یا مسلمان ہیں لیکن انہیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ اسلام کا مطلب کیا ہے، ان کو آپ دیکھیں وہ کوئی فرق نہیں کریں، کوئی فرق نہیں کریں، چاہے اس سے استنجا کر لے، چاہے بائیں ہاتھ سے کھا پی لے، اور ایسا کرتے ہیں لوگ۔ اور بائیں ہاتھ سے پی رہے ہوتے ہیں، چائے پی رہے ہوتے ہیں، دائیں میں کپ پکڑا ہوا ہوتا ہے، بائیں میں سوسر پکڑا ہوا ہوتا ہے، اس میں چائے ڈالیں گے پھر بائیں سے پیئیں گے۔ تو کوئی سمجھا بھی دے تو کہیں گے کہ یہ اپنا مولوی پنا اپنے پاس رکھو، میں تم سے زیادہ جانتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں میں بڑی حکمت ہے۔ اللہ کے نبی، ابو داؤد کی روایت ہے،
آپ نے دیکھا ایک شخص بائیں سے کھانا کھا رہا ہے، دسترخوان پہ بیٹھا ہے، بائیں سے کھانا کھا رہا ہے، الٹے ہاتھ سے۔ آپ نے اسے نصیحت کی اور فرمایا کل بیمینک، اپنے دائیں سے کھا۔ وہ پھر بائیں سے کھاتا رہا۔ آپ نے پھر کہا کل بیمینک، دائیں ہاتھ سے کھا۔ اب اس نے کہا اللہ کے رسول میرا دائیں ہاتھ کام نہیں کرتا۔ دائیں ہاتھ، اس نے جھوٹ بولا کہ میرا دائیں ہاتھ کام نہیں کرتا۔ صحابہ بیان کرتے ہیں اس دن کے بعد پھر ہم نے کبھی اس کو دائیں ہاتھ سے کام کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ وہ واقعی کام کرنا ہی چھوڑ گیا تھا۔ آپ سمجھتے ہیں نبی کریم کی باتیں بس ایسی باتیں ہیں، لایانی باتیں ہیں؟ وہ اللہ کے سچے رسول ہیں، جو دین لائے ہیں وہ دین سچا ہے۔ آپ پر نازل ہونے والا قرآن سچا ہے، آپ کی 23 سالہ دور نبوت کی زندگی سچی ہے، جو اس قرآن کی عملی تفسیر ہے۔ اسی کا نام تو اسلام ہے، اسی کا نام اسلام ہے۔ جب یہ سب کچھ سچ ہے تو جو ان کو مانتا ہے، اللہ کو، اس کے رسول کو، قرآن کو، حدیث کو، جو ان کو مانتا ہے پھر وہ بھی سچا ہے، وہ بھی سچا ہے۔ تو اسی سچ کو جب آپ سیدھے سے لگاتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو انشاءاللہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی وہ عزتیں دے گا جو آپ نے تصور میں بھی کبھی سوچی نہ ہو۔ تصور میں یہاں تو دنیا میں ابھی تک ایسی کوئی چیز نہیں بنی ہے۔ ریموٹ تو ہے، لیکن ریموٹ کو بھی آپ ہاتھ سے چلاتے، بٹن دباتے ہیں، پھر آپ کا اے سی آن ہوتا ہے، فین آن ہوتا ہے، لائٹ آف یا آن ہوتی ہے۔ آپ ریموٹ کو بھی ہاتھ سے چلاتے ہیں، لیکن جنت میں اللہ تعالیٰ پوری جنت کو وائر لیس تو ہے، ریموٹ لیس بھی ہے۔ آپ سوچیں گے ہو جائے، ایک پھل کھڑا ہے اتنا اوپر ہے، آپ نیچے بیٹھے لیکن دکھنے میں بڑا خوبصورت لگ رہا ہے، اور آپ کے دل میں خیال آیا کاش یہ نیچے ہوتا تو میں اسے توڑ کے کھاتا، بہت پیارا لگ رہا ہے۔ جنت میں کاش نام کی کوئی چیز نہیں۔ قرآن کہتا ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، سیال کوٹ والو، اللہ نے جنتوں میں تمہارے لیے وہ کچھ رکھا ہے جس کا تمہارا دل چاہے گا۔ اس سے بڑی بات اور کیا کہے اللہ کہ مسلمانوں تمہارے لیے میں نے جنتوں میں وہ کچھ رکھا ہے جس کو تمہارا دل چاہے گا۔ یعنی پورے آپ اپنے دل کے بادشاہ ہوں گے صرف اس لیے کہ آپ نے اس دنیا میں دل کو مارا ہوگا، دنیا میں خواہشات کا گلا دبایا ہوگا۔ اللہ اس کا صلہ جنتوں کی صورت میں دے گا کہ جو چاہے کر، جو مانگے تجھے ملے گا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، وہ خیال کرے گا کاش یہ نیچے ہوتا میں اسے کھا لیتا۔ ابھی اس نے سوچا ہے، نہ کسی کو بولا ہے نہ کسی کو کہا ہے، دل میں سوچا ہے، وہ ٹہنی جھوک کے اس کے آگے آئی کھڑی، کوئی ریموٹ نہیں، کچھ نہیں۔ اللہ نے پوری جنت ایسی بنائی، ہم دنیا میں اس کا تصور کر سکتے؟ ہم دنیا میں اس کا تصور ہی نہیں کر سکتے۔ آپ نے فرمایا ایک ہاتھ جو زمین ہے نا، ایک ہاتھ، یہ انگلی کے سرے سے لے کر کوہنی تک، یہ ایک ہاتھ کہلاتا ہے پیمائش میں۔ ایک ہاتھ جو جنت کی ایک ذراع، جنت کی جو زمین ہے، فرمایا دنیا اور جو کچھ دنیا کے اندر ہے اس سے بہتر۔ پوری دنیا اور جو کچھ دنیا کے اندر ہے امریکہ سمیت، وہ ایک ہاتھ کی جگہ جو ہے جنت کے اندر، وہ فرمایا اس سے بہتر۔ اور آپ کی خوشی کے لیے عرض کر دوں کہ جو سب سے آخری جنتی کو
سب سے آخری جنتی کو اللہ تعالیٰ جنت میں جو کچھ دینے والا ہے وہ اتنا ہے. آخری جنتی کو جو سب سے آخر میں آئے گا، دوزخ میں سب سے آخر میں نکلے گا اور جنت میں سب سے آخر میں جائے گا، اس جنتی کو جو کچھ ملنے والا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 دفعہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ خوش طبی فرمائے گا. جنت کے دروازے پر کھڑا کرے گا، رخ اس کا جہنم کی طرف ہوگا، پیچھے سے تھوڑی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں اس کو لگے گی. کہے گا یا اللہ اتنا احسان کر دے، میرا رخ جنت کی طرف پھیر. اللہ کہے گا اور تو نہیں مانگے گا، حالانکہ اللہ کو پتہ ہے یہ مانگے گا. وہ کہے گا نہیں یا اللہ میں اور نہیں مانگوں گا. اللہ اس کا رخ جنت کی طرف کر دے گا. اب تو اس کی صبر کا انتہا ہو جائے گی. جنت دیکھے گا، باغات دیکھے گا، آبشاریں دیکھے گا، چشمے دیکھے گا. کچھ دیر بعد وہ اپنے وعدے کو بھول جائے گا. کہے گا یا اللہ وہ جو باغیچہ نظر آ رہا ہے نا وہاں تک جانے. اللہ کہے گا اور تو نہیں مانگے گا، نہیں یا اللہ اور نہیں مانگوں گا. 3 دفعہ اس سے آگے، اس سے آگے. پھر جو تیسری دفعہ جہاں جا کے کھڑا ہوگا نا، آگے بہت دور انسان کی نظر کہاں تک کام کرتی ہے، تا حد نگاہ، جہاں تک اس کی نگاہ جا رہی ہوگی وہاں تک اللہ تعالیٰ کہے گا اے میرے بندے جہاں تک تیری نظر جا رہی ہے وہاں تک، اور جہاں سے تو چلا ہے وہاں سے یہ سارا علاقہ میں نے تیرے لیے رکھا تھا. سارا علاقہ، یہ سب سے آخر میں آنے والا جنتی ہے. اور جو سب سے پہلے جائے گا اس کے نصیبوں کے کیا کہنے. فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ، مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ. اللہ کہتا ہے مسلمانوں، فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک جو اصل دین ہے وہ اسلام ہے. دوسرے مقام پہ رب العالمین نے فرمایا فَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اگر اسلام سے ہٹ کر کوئی دین لائے گا میں اسے ہرگز قبول نہیں کروں گا. فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، وہ دین اس سے قبول نہیں کیا جائے گا. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، آخرت میں وہ خسارے پانے والوں میں سے ہو جائے گا. آخرت کے خسارے سے بچیے اور اپنے آپ کو اسلام کے ساتھ جوڑ دیجئے، بلکہ اسلام کے سپاہی بن جائیے. یقین مانیے اللہ نے جو عزت مسلمانوں کے لیے رکھی ہے، اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. 3 باتیں اللہ نے کی. عزت یا تو اللہ کا حق ہے یا رسول کا حق ہے یا جو ان دونوں کو مانتا ہے تیسرا اس کا حق ہے، چوتھے کی کوئی عزت نہیں. اور اس دائرے میں صرف مسلمان آتے، صرف مسلمان آتے. میرے بھائیوں، یہ آج یہ جو ہم کلچر کی رو میں بہتے چلے جا رہے ہیں، یہاں مسلمان بھی بینر لگاتے ہیں. ہم اپنے عیسائی بھائیوں کو کرسمس کی مبارکباد پیش، کو ووٹ جو لینا ہوتا ہے نا، مبارکباد پیش کرتے ہیں. کبھی امریکہ میں بھی کبھی عیسائیوں نے بینر لگایا ہے کہ مسلمانوں کی عید پر ہم دل کی گہرائیوں سے مسلمانوں کو مبارکباد پیش کرتے ہیں. کبھی نہیں. میرے بھائیوں فرق رکھو. یہ ایسے صرف مبارکبادی کی بات نہیں ہے. 25 دسمبر کی مبارکباد دینا، اس کا مطلب یہ ہے آپ کسی عیسائی سے پوچھیں تو صحیح نا یہ عید کیوں ہے. کہتے ہیں اس دن اللہ تعالیٰ نے بیٹا جلا تھا. 25 دسمبر کو عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے ہیں. ثم نعوذ باللہ مریم علیہ السلام اللہ کی بیوی ہے. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ حضرت مریم کا خامند ہے.
یہ تو ان بدبختوں کے عقائد اور نظریات. اور آپ جب 25 دسمبر کو کسی کو مبارکباد دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، اگرچہ آپ کا یہ عقیدہ نہیں ہے لیکن آپ اس عقیدے پہ راضی تو ہو رہے ہیں نا کہ اللہ نے بیٹا جنا تھا 25 دسمبر کو، لہٰذا آپ کو مبارک ہو. یہ کیسا، ہم کیسے مسلمان ہیں؟ آپ نہ یہ کیک کاٹیں، نہ یہ کھائیں، نہ لیں، نہ کسی کو دلائیں. ہمارا اس سے تعلق ہی نہیں. ووٹ اللہ نے دلوانے ہیں، وہ دلا دے گا انشاءاللہ، وہ کہیں نہیں جاتے. اگر اللہ نے آپ کو جتوانا ہے نا، یہ اس کا کام ہے. وہ ووٹ کہاں سے لاتا ہے؟ وہ جہاں سے بھی لائے گا ووٹ لے آئے. یہ سوچنا آپ کا کام نہیں. آپ کا کام یہ ہے کہ آپ اس کے بن کے رہیں، بس اس کے بن کے رہیں، پھر دیکھیں وہ آپ کا کیسے ہوتا ہے. اللہ تو قرآن مجید میں کہتا ہے، میرے بندے تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں. فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کرتا ہوں. وقت کافی ہو گیا ہے، بلکہ 5-6 منٹ میں نے آپ کے قیمتی وقت میں سے اوپر لے لیا ہے. مجھے محترم مولانا شفیق الرحمان علوی صاحب نے 25 پہ حکم دیا تھا. میں اس کی معذرت چاہتا ہوں، اس کا ذمہ دار میں ہوں، اور مہمان کے لیے میرا خیال ہے اتنی رعایت ہونی چاہیے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اللہ ہمیں پکا سچا مسلمان بنا دے. وآخر دعوانا الحمدللہ.